اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. اچھا جی میری پیاری بہنوں، آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے آیہ نمبر 114 ہے، اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیں گے پیچھے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کیا بتا رہے تھے یہود اور نصارہ کے بارے میں، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایون دو کہ وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بنی اسرائیل سے تھے نا، اور ان کو پتہ تھا اپنے پیغمبروں کا، ان کے معجزات کا، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے تھے، ان کو پتہ تھا، حقیقت حال پتہ تھی. لیکن میری پیاری بہنوں، جب کوئی بندہ ضد میں آ جاتا ہے نا اور ہٹ درمی اختیار کرتا ہے اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، تو چاہے اس کے سامنے کوئی بھی دلیل رکھی جائے تو وہ نہیں مانتا. تو ان دونوں میں ٹسل چل رہی تھی آپس میں، اور وہ کتاب پڑھنے کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے، آپس میں اختلاف ہوئی انہوں نے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن. کیونکہ دنیا میں تو جب انسان ضد پہ جم جاتا ہے تو پھر اس کو 1000 دلیلیں دے لینا وہ نہیں ماننے والا، اس کو کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی واز کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان اپنی ہٹ درمی میں یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا نا، اب تمہاری بات تو نہیں مانوں گا. آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ آپ صحیح بات بھی کر رہے ہو تو اگلا بندہ اگر یہ کہہ دیتا ہے نا کہ آپ جو بھی کہہ لیں میرا دل نہیں مانتا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں پھر تو میں تو آپ کو نہیں منوا سکتی اور آپ کو گھول کے تو نہیں پلا سکتی ہدایت. لیکن یہ کہ اپنے ماننا ہوتا ہے، اپنے دل کو راضی کرنا ہوتا ہے، حق پر جمانے کے لیے آپ کو ہمبل ہونا پڑتا ہے، عاجز ہونا پڑتا ہے. تو ان دونوں میں گروپس میں یہ اختلاف تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا. اب اس کے آگے ہی کیا آیت آئی ہے دیکھیں، اختلاف سے ہی جڑی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہوگا، کون سب سے بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے جو منع، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان، یہ کہ یذکرا، ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں یعنی مساجد میں، اسمہ، اللہ تعالیٰ کے نام کا، وسعا، اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، ان کی خرابی کی. اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں ان میں یعنی مساجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑا ظالم اس کو قرار دے دی. یہ کویشچن کرنے کا انداز کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا ظالم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کی یہ خصوصیات ہوں گی جو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں. کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے اور مسجدوں کی خرابی میں حصہ ڈالتا ہے اپنا. اب یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ غور کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجدوں کو اپنی ساتھ نسبت دی ہے. جو چیز بھی میری پیاری بہنوں اللہ کے نام سے جڑ جاتی ہے نا، اس کا شرف بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اضافت تشریفی یعنی شرف کی وجہ سے تعلق. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، جیسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر. اب اللہ کا گھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، تو اس کا شرف اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم فوراً اس کی عزت کرنے کے اوپر ہمارے اوپر لازم آ گیا کہ ہم اس کی عزت کریں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جڑ گیا ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسجدوں سے محبت ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احب البلاد الی اللہ عز وجل مساجدها، کسی بھی بستی کی سب سے زیادہ محبوب جگہ جو اللہ تعالیٰ کو ہے، جو جگہ اچھی لگتی ہے اور محبت ہے اس سے، وہ مساجد ہیں اس کی۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَسْوَاقُهَا، اور کسی بھی بستی کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے بازار ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری چیز ہے کہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ مسجد کی فضیلت میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اس کا مطلب ہے کہ ان جگہوں سے محبت، ان مساجد سے محبت جو ہے وہ ہمیں بڑی بڑی مشکلوں سے اور پریشانیوں سے چھڑوائے گی۔ میری پیاری بہنوں، قیامت کا دن کیا ہوگا؟ لوگ بہت تنگ جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ گرمی ہوگی، پسینے ہوں گے، پریشانی ہوگی، آگے کی فکر ہوگی، پیاس ہوگی، ہیبت ہوگی اس دن کی۔ اس دن میں میری پیاری بہنوں مساجد کی محبت جو ہے انسان کو نکال کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لے جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ حدیث اردو میں سنا دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سے بندہ گھر والوں کو سنا دیتا ہے تو ان کو مسجد کی محبت، آدمیوں کو بھی مسجد کی محبت آ جاتی ہے اور وہ پھر ان کیٹیگریز میں شامل ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ لے سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ چلیں آج اپنے سبق میں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ، یعنی 7 طرح کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ہر طرح کا بندہ ہو سکتا ہے، یعنی عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ مسجدوں سے محبت جائز ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ تو لازم آتی ہے۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اس محبت پر اکٹھے ہوئے اور اسی محبت پر الگ ہوئے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے کیٹیگری میں شامل کر لیں۔ کیونکہ ہم یہ دیکھیں، یہ پڑھتے ہیں واٹس ایپ کے گروپ ہوں، فیس بک پہ ہو، کہیں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں کہ ہم اگلی دفعہ پھر ملیں گے۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ وہ شخص جسے اونچے خاندان اور حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، یعنی وافر مقدار میں کیا، گنا نہیں۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، کتنی ساری کیٹیگریز میں ہم فٹ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ہوش دے دے، آمین۔ اچھا، ہم پھر واپس مسجدوں کی اہمیت کی طرف آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ مسجدوں سے روکنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کس طریقے سے لوگ روک سکتے ہیں مسجدوں سے، ان میں ڈفرینٹ طریقے سے خرابی کر کے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ مسجدوں میں کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنا، اللہ تعالیٰ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں نماز پڑھنا، صحیح صف بنانا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درس و تدریس کرنا، قرآن پاک سیکھنا، ادھر جا کے سکھانا، پڑھانا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، مسجدوں میں خوشبو کا اہتمام کرنا، آنے والوں کو خوش آمدید کہنا، آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لیے، پانی کا بندوبست کرنا، مسجدوں کے واش رومز کو صاف رکھنا۔ دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹو پروموٹ، اور مسجدوں کو ایسی جگہ بنانا کہ لوگوں کا دل اس کی طرف راغب ہو۔ اب جو اس سے بالکل الٹ کام کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہو جائے گا، یعنی جو مسجدوں کو صاف نہ رکھے، وہاں پر گند ڈالے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میری پیاری بہنوں ہم نے ضرور غور کرنی ہے کہ کہیں ہم اپنا ٹیشو پیپر تو نہیں چھوڑائے۔ اب جو دوسرا آئے گا اس کو اس جگہ پہ سجدہ کرنا برا لگے گا، اس کو کراہت آئے گی اس ٹیشو پیپر سے، بھلے ہم نے اس کو ہاتھ میں صرف پکڑا ہو لیکن دوسرا سمجھے گا کہ ہم ناک صاف کر کے گئے ہیں، کتنا برا لگے گا۔ اپنی بوتل چھوڑانا، اپنی کوئی چیز وہاں پر چھوڑانا، مسجد کو گندا کر دینا، ہے نا، مسجد میں شور شرابہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، وہاں پر جا کے دنیا کی باتیں کرنا، یا
اس سے بڑا فساد کیا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت والی باتیں کرنا، کہ یہ اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سے اس فرقے کے بندے ادھر نہ آئیں، اس فرقے کے بندے ادھر نہ آئیں، وہاں جا کے دنیا کی باتیں کرنا، بزنس کرنے کی کوشش کرنا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنا، یہ سب منع ہے، یہ سب خرابی کی صورتیں ہیں کہ مسجدوں، یا پھر فتنہ فساد ایسا کرنا وہاں پر نعوذ باللہ۔ اب ہم نے اس زمانے میں کیا دیکھا ہے کہ مسجدوں کو بم سے اڑا دیا، یا مسجدوں میں قتل و غارت کیا کہ لوگوں کو ڈر لگ گیا کہ مسجد میں جائیں گے تو کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ بھی مسجد کی خرابی میں شامل ہوتا ہے، اور یہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ یعنی یہ جو بڑا ظالم ہوگا اس کا حساب کتاب کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا بندہ۔ اچھا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ ساری جو بھی میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ مسجد میں خرابی کرنا، اگر وبا پھیلنے کا ڈر ہو، اور لیٹس سے آج کل جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، تو اگر مسجدیں بند ہوتی ہیں تو کیا ان کا بھی حکم اس میں آتا ہے؟ نہیں۔ جو انسانوں کی جان بچانے کے لیے کوئی اگر اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس وقت کے لیے مسجد تھوڑی دیر کے لیے بند کی گئی ہے تاکہ لوگ محفوظ رہیں، یا پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں محدود تعداد میں، اگر جیسے ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو جمعہ ہوتا ہے تو انہوں نے 3 جمعے کر دیے ہیں، لیکن ہر جمعے میں خاص تعداد میں لوگ اندر جا سکتے ہیں، باقی نہیں جا سکتے، وہ اگلی نماز میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حفاظت ہو سکے اور وبا پھیلے نہ، لوگ نماز بھی پڑھ لیں اور وبا بھی نہ پھیلے، تو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے باتیں بتائی ہیں وہ نہیں کرنی، یعنی دنیا کی باتیں، فرقہ واریت کی باتیں، مسجد میں شور شرابہ، مسجد میں لڑائی جھگڑا، دنیاوی بزنس کی باتیں، یہ کام مسجد میں نہیں ہو سکتے۔ تو جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اولئک ما کان لہم یدخلوها الا خائفین، ان کو تو مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ جو مسجدوں میں فساد پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، دنیاوی کام کرتے ہیں، یا مسجدوں کے پرپز کو پورا نہیں کرتے، ان کو تو اندر ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ کیوں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے؟ یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کے گھر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو شرف دیا ہے، تو پھر جو ان کی خرابی کرے گا تو اس کا مقابلہ نعوذ باللہ وہ کس کے مقابلے میں آ کھڑا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پکڑ نہ کر لے۔ اور ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی ہے، کوئی عزت نہیں ہوگی، ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہوگی، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مسجدوں کو اللہ کی عبادت کے لیے ہی خاص کرنا چاہیے۔ جو ایسی شرارتیں کرے گا کہ جو مسجد میں خرابی پیدا کرے گا، وہاں پر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اب ہم اپنے طور پہ سوچیں، ہم کوئی بڑے بڑے خرابی کے کام تو نہیں کرتے، لیکن یہ خرابی کہ اپنا ٹشو چھوڑانا، اپنی بوتل چھوڑانا، وہاں جا کے خطبہ ہو رہا ہے اور باتیں لگی ہوئی ہیں عورتیں آپس میں، آپ کو اگر ادب آداب نہیں پتہ مسجد کے تو پھر آپ مسجد نہ آئیں جب تک آپ سیکھ نہ لیں کہ خطبے کے دوران تو اگر کسی نے کر کے ایسے کہے نا کہ چپ کر جائیں، منہ سے تھوڑی سی آواز نکالے، تو وہ بھی لغو میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ کہ بچوں کو پکڑتی ہی نہیں مائیں اور بچے شور کر رہے ہوتے ہیں، نمازیوں کی نماز میں خلل آ رہا ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو نہ لے کر جائیں، بچوں کو لے کر جائیں، لیکن شور شرابہ نہ کرنے دیں، اپنے بچوں کو بھی ادب لحاظ سکھائیں، ان کو پکڑ کے بٹھائیں، ان کے لیے کوئی ایسی چیز لے جائیں جو وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، جس سے وہ بہلے رہیں۔ تو ہم یہ جو کام کرتے ہیں نا، یا پھر جا کے خدا نہ خواستہ غیبت کر دی، بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا انتظار کر رہے ہیں تو لوگوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، یا کسی کا مذاق اڑا دیا، جس کی وجہ سے دوسرے کا دل جو ہے وہ مسجد سے ہی ہٹ جائے نعوذ باللہ، اور وہ کہے کہ میں نے نہیں مسجد جانا، مسجد میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو دوسرے کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ تو اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ ہم سوچتے تو نہیں ہیں، لیکن ہم حکمت کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے اور کسی دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں، اور وہ آپ کی سے بد دل نہیں ہوتا، آپ سے بد دل ہونے کے ساتھ مسجد سے بھی بد دل ہو جاتا اور کہتا ہے آئندہ مسجد نہیں جانا، مسجد میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ نہیں میری پیاری بہنوں، بلکہ مسجد میں
داخل ہوتے ہوئی دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول، اور جب آپ اندر جائیں تو لوگوں کے آرام اور سکون اور ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں، ان کے لیے آسانی مہیا کریں، صف اچھی طرح سے بنائیں، نماز اچھی طرح سے پڑھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں۔ کبھی کبھی مسجدوں میں ایسے جانا ہوتا ہے، یقین کریں کہ صف کے بیچ میں کوئی ایک خاتون ایسی کھڑی ہوتی ہے جس کی پسینے کی اتنی شدید بو ہوتی ہے، اور وہ عبایا شاید نہیں دھوتی، یا اپنے کپڑے وہ گھر والے پہن کر آ جاتی ہیں سارے دن جو پہنے ہوتے ہیں، وہ اتنی شدید تیز بو ہوتی ہے، یا کھانے پکوان کی اتنی سخت بو ہوتی ہے کہ صف میں کھڑے ہوئے سارے لوگ اتنی وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، یا منہ کی اتنی شدید بو ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو مسجد میں جب آپ جائیں تو نہ صرف یہ کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، بلکہ خود بھی صاف ہو کر جائیں، وہاں پر اہتمام کے ساتھ جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں خوشبو لگا کے جائیں، کیونکہ وہ تو بالکل منع ہے کہ آپ کی خوشبو اگر باہر آ رہی ہے آپ کے جسم سے، یا تو آپ نے اندر لگایا نا خوشبو اور وہ آپ ہی کو آ رہی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں آتی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر لگائی ہے اور دوسروں کو آ رہی ہے تو پھر اجازت نہیں ہے کہ مسجد جائیں۔ لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ صاف ستھرا جسم ہو اور صاف ستھرے کپڑے ہوں۔ جس طرح تیز خوشبو کسی کو یعنی اس پہ گناہ لازم آتا ہے، اسی طرح گندی بو کے اوپر بھی تو آئے گا نا، کہ اگر وہ دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو مسجد جاتے ہوئے مسجدوں کی محبت کو دل میں رکھ کر اور اس بات کا احساس کر کے کہ میں کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہوں، میں مسجد میں کوئی خرابی نہ کروں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو مسجد کے احکام کے اور مسجد کی حرمت کے خلاف ہو، یہ ساری چیزیں سوچ کے جانی چاہیے میری پیاری بہنوں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 طرح کے لوگ ہوں گے ان میں سے 3-4 جگہوں پہ تو ہم فٹ آ ہی سکتے ہیں میری پیاری بہنوں، کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کیٹیگریز میں کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ لیں، اور ادھر جس وقت خوف اور حزن کا وقت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امن والی جگہ دے اور ہم عیش کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔